बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक सानी केस का फैसला आ गया। काजी फैसल साहब ने सरेंडर कर दिया। इस पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, आइंदा भी कहा जाता रहेगा, लेकिन इस दफ़ा जो ख़त्म नबूवत का दिन मनाया जाएगा, जो हमेशा 7 सितंबर को मनाया जाता है जब कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, तो इस मरतबा अगले महीने 7 सितंबर को ये दिन किस जोश व जज्बे से मनाया जाएगा, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से काजी फैसल साहब ने जिस तरह से अपना फ़ैसला वापस लिया है, उन्होंने यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया था, तो जुमे के रोज़ लोगों ने जौक दर जौक अपने घरों से निकल के जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं और इस मामले को समझते हैं, उन्होंने यौम तशक्कुर मनाया 7 सितंबर को। इस साल आप देखेंगे कि लोग किस तरह से इस यौम को मनाते हैं, क्योंकि काजी फैसल साहब की तरफ से जो कुछ कर दिया गया था वो नाकाबिले कबूल था, नाकाबिले बर्दाश्त था, और पाकिस्तानियों ने उस पर जिस तरह से रद्द अमल दिया। मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक लब्बैक वाले, कोई भी पाकिस्तान की मजहबी जमात को छोड़ें, सियासी जमातों की तरफ से भी इस पर शदीद तनकीद की गई और काजी फैसल साहब को आड़े हाथों लिया गया। और फिर क्या हुआ कि काजी फैसल साहब किस तरह से कांप रहे थे, किस तरह से लर्ज रहे थे, किस तरह से पाँव पड़ रहे थे, बस उनका अमली तौर पर पाँव पड़ना रह गया था। इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, इधर से फतवा उधर से फतवा। बहरहाल इस पर हम एक वीला कर चुके हैं। 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत जिस जोश व जज्बे से मनाया जाएगा, वो अपनी मिसाल आप होगा, क्योंकि इस फैसले के बाद हर दिन मुसलमानों में जोश व जज्बा बढ़ता चला जा, और इस साल 7 सितंबर को अगले महीने बड़े जोश व खरोश के साथ यौम ख़त्म नबूवत मनाया, और उसके बाद फिर हर साल इसी तरह से जोश व खरोश के साथ ये दिन मनाया जाता रहेगा, क्योंकि ख़त्म नबूवत, क्योंकि नामूस रसालत के ख़िलाफ़ एक साजिश थी जो नाकाम बना दी गई। साजिश कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, बहरहाल काजी फैसल साहब जानबूझकर साजिशी किरदार बने या फिर किसी का मोहरा बने या फिर नादानिस्तगी में उन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन बिल आखिर ये हुआ कि काजी फैसल साहब ने सरेंडर किया। काजी फैसल साहब ने अपने सारे धोने धो दिए, बड़े ज़्यादा परेशान भी नज़र आए, फ़िक्रमंद भी नज़र आए। बात हमने की कि 7 सितंबर को अगले महीने पाकिस्तान में जोश व खरोश के साथ ये दिन मनाया जाएगा। अब आ जाते हैं अगली खबर की तरफ, वो है तहरीक इंसाफ। उनका जलसा तरनौल में कल होना था, लेकिन तहरीक इंसाफ को ऐन मौके पर कहा गया कि आप जलसा नहीं कर सकते, NOC मनसूख कर दिया गया। ये जनाब जस्टिस आमर फारूक साहब चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से इजाज़त दी गई थी, लेकिन इंतज़ामिया ने 5वीं दफ़ा इजाज़त देने के बाद ये इजाज़त मनसूख की है और कहा गया कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो जलसे की इजाज़त ख़त्म कर दी गई। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया था कि जो कुछ भी हो जाए, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि हम जलसा ना करें, हर सूरत जलसा करेंगे। PTI के दीगर लीडर भी कहते रहे इजाज़त मिले या ना मिले जलसा होगा और ज़रूर होगा। शेर अफजल मरवत की तरफ से भी ऐसे ही कहा गया, लेकिन फिर क्या हुआ, तहरीक इंसाफ ने खुद ऐलान कर दिया कि जलसा नहीं होगा। 8 सितंबर जलसे की तारीख रखी गई है, ये जलसा मनसूख कर दिया गया और कहा गया है कि इमरान खान ने बाकायदा कहा है कि जलसा मनसूख कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए। मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान ने किस तरह से कह दिया, अलीमा खान इस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं, उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें वो कह रही है कि ये कौन लोग होते हैं जो सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे 6 बजे इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए चले गए। ये आज़म स्वाति साहब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे, साथ उनके गौहर अयूब साहब थे जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के। तो इमरान खान को जाकर इन्होंने जो कुछ भी बताया, इमरान खान ने कहा कि ठीक है जलसा मुलतवी कर दिया जाए, और फिर इन्होंने सुबह सुबह ही मीडिया से टॉक की तो बताया गया कि जलसा इमरान खान ने कहा है कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। इंतशार का खदशा है, खलफशार का खदशा है, खून रज का खदशा है, और वाकई मैं समझता हूँ कि बड़ी समझदारी का, दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। जलसा मनसूख कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे क्या होना था, महाजराई होनी थी, जंग होनी थी, खून रेजी होनी थी, क्योंकि हुकूमत ने ठान लिया था कि किसी सूरत भी जलसा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया गया। किसने पहुँचाया? आज़म स्वाति ने तहरीक इंसाफ के लोगों को, वकला को तो आम हालात में भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती,
یہ کیسے ہو گیا کہ صبح 7 بجے 6:30 بجے 8 بجے اعظم سواتی کو اور بیرسٹر گوہر کو ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی؟ نہ صرف اجازت مل گئی بلکہ ان کو وہاں پہ بھجوا دیا گیا۔ تو اس سے ایک تو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ پاک فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں، اور اعظم سواتی صاحب کیسے وہاں پہ چلے گئے۔ اعظم سواتی فوج کے ساتھ بات کریں تو فریقین کمفرٹیبل نہیں ہوتے، کیونکہ اعظم سواتی کا پاک فوج کے حوالے سے جس طرح سے بیانات دیتے رہے ہیں، ایک خاص نقطہ نظر ہے جس کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا، لیکن اعظم سواتی کافی عرصہ زیر حراست رہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی برین واشنگ ہو گئی ہو، بہرحال ایسا کہنا الزام کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ایک امکان موجود ہے۔ تو اس کے بعد اعظم سواتی کے پاک فوج کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات ہوں، تو جیسے انہوں نے کہا تھا علی امین گنڈا پور نے کہ عمران خان مجھے خود کہیں ملاقات میں کہیں یا مجھے فون کرے یا مجھے ان کا آڈیو ویڈیو پیغام ملے کہ جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے تو میں مانوں گا، ادروائز انکار ہے۔ لیکن جب ان تک پیغام پہنچا کہ عمران خان نے جلسہ ملتوی یا منسوخ کرنے کا کہا ہے تو انہوں نے بھی اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تو باقی یہ ہماری انفارمیشن نہیں ہے، اندر کی خبر نہیں ہے، لیکن ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو پھر ایک خبر بن جاتی ہے، ایک تجزیہ بن جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کس کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے اگر ہو سکتے ہیں تو پھر علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو بتایا گیا کہ اگر مزید خلفشار سے، انتشار سے اور اختلافات سے بچنا ہے تو پھر عمران خان کو جا کر یہ پیغام دے دیں، اور علی امین گنڈا پور نے پھر اہتمام کر دیا اعظم سواتی کا عمران خان سے ملاقات کا۔ تو یہی نظر آتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے رابطے ہیں، ویسے ان کے رابطے ہونے بھی چاہیے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ محکموں کے اداروں کے رابطے ہوتے ہیں۔ تو اعظم سواتی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہو، علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی رابطہ ہو۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کے رابطے تھے، اور پھر علی امین گنڈا پور نے ہی یہ سارا اہتمام کیا، انتظام کیا عمران خان سے ان لوگوں کی ملاقات کا۔ اور عمران خان کے سامنے جب یہ سینیریو رکھا گیا کہ جناب وہاں تو قتل و غارت ہو جائے گی، وہاں تو فائرنگ ہوگی، وہاں تو شیلنگ ہوگی، وہاں تو صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہو جائے گی، اور تحریک انصاف کے ورکر وہ بھی چارج ہیں، تو اس انتشار سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جلسے کو ملتوی کر دیا جائے۔ عمران خان کے پاس چونکہ یہ لوگ پہنچ گئے تھے، عمران خان ویسے بھی محاذ رائی میں تصادم میں بہت آگے نہیں جانا چاہتے، تو ان کی طرف سے اجازت دے دی گئی، جس پر علیمہ خان کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا۔ تو علیمہ خان کو کیا عمران خان کی اس معاملے میں سپورٹ حاصل ہے؟ علیمہ خان کس کی نمائندگی کر رہی؟ علیمہ خان پارٹی کے اندر کسی کی نمائندگی بھی نہیں کر رہی، بلکہ علیمہ خان کی جو سوچ ہے، علیمہ خان کے جو بیانات ہیں، علیمہ خان نے جس طرح سے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اس میں پارٹی میں اختلافات مزید بڑھ جائیں گے، انتشار بھی اس میں زیادہ ہو جائے گا۔ علیمہ خان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ سب سے گہرا تعلق انہیں کا ہی ہے، ان کے بھائی ہیں، تو بھائی کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، کوئی بھی بیان دے دیتی ہیں، لیکن پارٹی نے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوتا ہے، اس نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال علیمہ خان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا، جو کچھ کہا گیا، اس سے پارٹی کے اندر اتفاق نہیں بلکہ انتشار کا زیادہ امکان ہے، اور عمران خان جب جیل میں ہیں تو پارٹی کے اندر اتفاق ہونا چاہیے، لیکن ایسی صورتحال عموماً پارٹیوں کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی بکھر گئی ہے، عمران خان جب تک جیل میں ہے ایسے ہی صورتحال کئی مرتبہ سامنے آئے گی، لیکن جیسے ہی عمران خان باہر آئیں گے تو یہ جو انتشار ہے سارا کا سارا سمٹتا ہوا پارٹی ایک بار پھر پارٹی میں طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، پارٹی متحد ہو جائے گی۔ بہرحال جب تک عمران خان قید میں ہے تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو 8 ستمبر کو جلسہ کیسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ 8 ستمبر کو بھی جلسہ ہو سکے، کیونکہ آج جو جلسہ منسوخ کیا گیا ہے اس میں باقی چیزوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے، اور بہت سی مذہبی جماعتوں کے لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ یہ ترنول والا جلسہ جو منسوخ ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، حکومت نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک تو کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے، دوسرا وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیس ہے، مذہبی جماعتیں بہت زیادہ اشتعال میں ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ تو 8 ستمبر کو جلسہ کیسے ہوگا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ 8 ستمبر کو بھی جلسہ ہو، کیونکہ 8 ستمبر کو جس طرح سے یوم ختم نبوت اس دفعہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جانا ہے، 7 ستمبر کو ان کی تیاریاں ہوں گی 8 ستمبر کے جلسے کے لیے، تو ایک طرف ان کی تیاریاں اور دوسری طرف لوگ کس طرح سے جوش میں ہوں گے، کس طرح سے جذبے میں ہوں گے، تو اس لیے حکومت کے پاس ایک اور بہانہ ہوگا کہ یہ دیکھیں کہ ان کے جلسے ہیں، ان کے جلوس ہیں،
اور دوسری طرف ان کی تیاریاں ہیں. کیسے ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ یہ اسی روز اسٹیج اپنا بناتے پھریں, اسی روز ان کی گاڑیاں یہاں پہ آ رہی ہوں, لوگوں کو لے جا رہی ہوں, سامان آ رہا ہو, سامان جا رہا ہو. اس وجہ سے 8 ستمبر کو بھی جلسے کی ان کو مجھے نہیں لگتا کہ اجازت دے دی جائے گی. تو باقی جس طرح سے 22 اگست کا جلسہ ملتوی ہوا ہے, ختم ہوا ہے, منسوخ ہوا ہے, اس سے کارکنوں میں ایک تاثر یہ بھی گیا ہے کہ یہ دیکھیں ہم تیاریاں کرتے ہیں, پہلے بھی 4 جلسے اسی طرح سے التوا کا شکار ہو چکے ہیں, تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ 8 ستمبر کا جلسہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال ورکرز میں ایک مایوسی ضرور پائی جاتی ہے. دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ 8 ستمبر کو تحریک انصاف جلسہ کر بھی لیتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو کتنے کارکن اس میں آ جائیں گے. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن مایوس ہو گئے ہیں اور ان کی بڑی کم تعداد آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکن مایوس بھی ہو گئے ہیں, تب بھی وہ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور جلسے کو جتنا بھی ممکن ہو سکا ان کی طرف سے کامیاب بنایا جائے گا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ رابطے تھے, رابطے ہیں, آئندہ بھی ہوں گے. اور جلسے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی, اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.